بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ دوستو، سال 2025 کے اختتام سے صرف ایک دن پہلے 30 دسمبر بروز منگل عمران خان صاحب سے ان کی بہنوں کی ملاقات کا دن تھا، اور ملاقات عمران خان صاحب سے نہیں ہونے دی گئی۔ 30 دسمبر کی رات کی سب سے بڑی خبر تو یہی ہے، پاکستانی میڈیا کے پاس اس حوالے سے کچھ تفصیلات بھی ہمارے دوستوں نے جو اڈیالہ جیل کے باہر موجود تھے آپ تک پہنچائی ہوں گی، لیکن ہمارے پاس اس وقت آپ کے پاس سے خبر ہے امریکہ سے، اور امریکہ سے ایک ایسی خبر جس نے ایک شدید قسم کی بے چینی سے دوچار کر دیا ہے پاکستان کے طاقتور حلقوں کو، اور آئندہ 24 گھنٹے اس حوالے سے اس لیے بھی اہم قرار دیے جا رہے ہیں کہ سال 2025 کا دن 31 دسمبر 2025 سے وہ دن ہے کہ جب 28 دن کا عرصہ گزر جائے گا اس خط کو جو کہ امریکہ کے 44 ایوان نمائندگان کی جانب سے جو 44 قانون سازوں کی جانب سے لکھا گیا تھا، اور اس خط کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو مظالم ہو رہے ہیں، عمران خان صاحب کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، اگر وہ اگلے 25 دنوں کے اندر 28 دنوں کے اندر 4 ہفتوں کے اندر اگر وہ بند نہ کی گئی تو اس کے بعد نئے سال کے آغاز پر پاکستان کی عسکری قیادت باقاعدہ طور پر، جس میں آرمی چیف صاحب کا نام تھا، ان کے نام کا ذکر لے کر اس بات کا مطالبہ کیا گیا کہ جنرل عاصم منیر صاحب اور طاقتور حلقوں کے اوپر پابندی لگانے کا آغاز کیا جائے۔ اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ امریکہ کی جانب سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو اس حوالے سے باضابطہ طور پر آگاہ کر دیا گیا ہے، اور اس ممکنہ یہ جو پابندی ہے اس کو عمران خان صاحب کے اوپر یہ جو مظالم ہو رہے ہیں، عمران خان صاحب کے خلاف جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، اس کو جوڑا جا رہا ہے اس صورتحال کے ساتھ کہ اگر حماس کے خلاف غزہ میں پاکستان اپنی افواج بھجواتا ہے تو یہ معاملہ شاید تھوڑا سا ڈیلے ہو جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے 2 امریکی قانون سازوں کی جانب سے ایوان نمائندگان کے اندر ایک مشترکہ بل پیش کیا گیا تھا کہ جناب اگر عمران خان صاحب کے خلاف یہ جو ظلم و ستم جاری ہے، جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جاری ہیں، اس میں پہلے ایک 3 ماہ کا عرصہ 180 دن اور اس کے بعد پھر بڑھا کر اس میں 6 ماہ کا عرصہ دیا گیا، اور جس کے پہلے تقریباً 6 ماہ کا عرصہ 180 دن اور پھر بڑھا کر 9 ماہ کا عرصہ یعنی 270 دن۔ وہ تاریخ بھی 31 دسمبر کو کٹ آف ڈیٹ آ چکی ہے، اور اس میں بھی اسی بات کا مطالبہ کیا گیا تھا کہ اگلے 270 دنوں کے اندر جنرل عاصم منیر صاحب اور طاقتور حلقوں کے اوپر پابندیاں عائد کی جائیں۔ وہ کٹ آف ڈیٹ اب آ چکی ہے۔ ان دونوں بلز کی، اس خط کی میں تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا جو پاکستان کے اندر انسانی حقوق کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے حوالے سے امریکہ کا اب تک کا جو رد عمل آیا ہے۔ پہلے جناب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 3 نومبر کو عمران خان صاحب کی جو بہن ہے نورین نیازی، ان سے عمران خان صاحب کی ملاقات کروائی گئی تھی، اور وہ ملاقات بھی تقریباً 4 ہفتوں کے طویل انتظار کے بعد کرائی گئی تھی۔ حالانکہ باقاعدہ طور پر عدالت کی جانب سے احکامات ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے پاس اجازت ہے باقاعدہ طور پر کہ ہفتے میں جو 2 دن ہیں منگل اور جمعرات کا، وہ عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کا دن ہے، اور منگل کے دن عمران خان صاحب کی بہنیں آتی ہیں، جمعرات کے دن وکلا آتے ہیں، دیگر پارٹی عہدیدار بھی آتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب سے ملاقاتیں گزشتہ تقریباً کوئی 3 اکمہ ہو گئے ہیں اس طرح سے تواتر کے ساتھ، یعنی وقفہ انہوں نے پہلے 1 ہفتے کا ڈالنا شروع کیا، اس کے بعد 2 ہفتے کا ڈالنا شروع کیا، اس کے بعد 3 ہفتے لیتے رہتے اب یہ وقفے کو تقریباً 1 ماہ تک لے گئے ہیں۔ اور 3 نومبر کے بعد جو اگلی ملاقات ڈاکٹر عظمیٰ صاحبہ کی ہوئی تھی وہ بھی جناب 2 دسمبر کو ہوئی تھی، اور 2 دسمبر کے بعد آپ جب یہ ویڈیو دیکھیں گے 30 دسمبر گزر چکا، 31 دسمبر ہے، یعنی تقریباً 4 ہفتے مزید گزر چکے، عمران خان صاحب سے ملاقاتیں نہیں کروائی جا رہی، اور ملاقات رات بھی نہیں کروائی گئی، بلکہ باقاعدہ طور پر یہ کچھ میں مناظر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جو مناظر ہے نا، یہ جناب یہ اڈیالہ جیل کے باہر کے ہیں، اور اس پر تحریک تحفظ آئین پاکستان نے جناب یہ ٹویٹ بھی کیا ہے۔ میں یہ مناظر آپ کو، اس کا میوزک ہے اس کے پیچھے، میں وہ میوزک ختم کر کے میں یہ مناظر آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ رات کے اڈیالہ جیل کے باہر ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے واٹر کینن کا جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے، وہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ عمران خان صاحب کی بہنیں آپ دیکھ سکتے ہیں تصویر میں نظر آ رہی ہیں، تینوں
ڈٹ کے کھڑی ہوئی ہیں، کچھ کارکنان بھی ان کے ساتھ وہاں پر موجود ہیں، اور شدید اس سردی کے اندر، یعنی کہ یہ دسمبر اور جنوری اسلام آباد اور راولپنڈی کے اندر سخت ترین سردی کے جو مہینے ہیں وہ جناب سمجھے جاتے ہیں۔ اور یہ مناظر جو نظر آ رہے ہیں یہ فلسطین کے نہیں بلکہ پاکستان کے شہر راولپنڈی کے ہیں، جہاں ایک سابق وزیر اعظم اور ملک کے سب سے مقبول لیڈر کی جو بہنیں ہیں اور ان کی جماعت کے جو کارکنان ہیں، ان کے اوپر ریاست کی جانب سے دسمبر کی سرد ترین راتوں میں واٹر کینن کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور یہ آپ کو بات پتہ ہونی چاہیے، یاد رہنی چاہیے کہ پاکستان کی عدالتوں نے عمران خان صاحب سے ان کی بہنوں کی ملاقات کا آرڈر جاری کیا ہوا ہے، لیکن اس وقت پاکستان کے اندر کوئی آئین نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، اور کہا گیا ہے اس ٹویٹ کے اندر کہ تحریک تحفظ عین پاکستان اس غیر آئینی، غیر جمہوری اور غیر انسانی عمل کی شدید الفاظ میں مذمت کرتی ہے۔ اچھا، یہ فوٹیجز شاید تھوڑی سی مایوسی پاکستانی عوام کے اندر، پاکستان تحریک انصاف کے اندر شاید پیدا کر رہے ہوں، لیکن یہ جو دو خبریں امریکہ سے آ رہی ہیں ان تک بھی یہ تازہ ترین فوٹیجز امریکی ایوان نمائندگان تک بھی، امریکی قانون سازوں تک بھی پہنچ رہی ہے۔ ٹھٹھرتی سردی میں واٹر کینن سے پانی پھینکوا کر حقیقی آزادی کا نظریہ دبایا نہیں جا سکتا، بوسیدہ نظام کے آگے ڈٹ جانے والوں کو گرفتاریوں سے ڈرایا نہیں جا سکتا، گولی لاٹھی کی سرکار فسطائی حربوں سے ان نوجوانوں کے دلوں میں اپنے لیے کوئی نرم گوشہ پیدا نہیں کر سکتی، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ جی ہاں، بالکل، اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستان کے طاقتور حلقوں کو اس بات کا پتہ ہے۔ اور بالکل یہ میں ایک اور اینگل سے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں آپ کو شور بھی، یہ دیکھیے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو یقیناً شور کی، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ جناب ہو رہے ہیں دسمبر کی ٹھٹھرتی راتوں میں، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ نہ کوئی شرم ہے، نہ کوئی حیا ہے کہ وہ بیٹھی ہوئی ہیں جناب کہ ان کی آئین اور قانون کے مطابق ان کے بھائی کے ساتھ ملاقات کروائی جائے، اور یہ ٹھنڈا پانی دسمبر کی ٹھٹھرتی رات میں جناب ان کے اوپر برسا رہے ہیں۔ یہ جناب صورتحال ہے، یہ وہ حکومت ہے کہ جس کا کسی قسم کی انسانی حقوق کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور کھلے عام جو ہے وہ ایک قیدی کے بنیادی حقوق کا جو ہے وہ کھلواڑ ہو رہا ہے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اڈیالہ کے باہر پنجاب پولیس کا شدید اور یہ جو بے رحم کریک ڈاؤن ہے، اس کارروائی میں عمران خان صاحب کی فیملی کے، ان کی بہنوں کے کم سے نواسیاں بھی موجود تھے، مگر پنجاب پولیس نے معصوم بچوں تک کا لحاظ نہیں رکھا، نہایت شفقانہ رویہ تھا، اور جس جبر و تشدد کے باوجود عوام ثابت قدمی کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پر ڈٹی ہوئی تھی۔ پھر یہ نہیں ہوا گیا بلکہ علیمہ خان صاحبہ کو گرفتار بھی کر لیا گیا، دوسری بہنوں کو گرفتار کر لیا گیا، پھر انہیں وین میں بٹھا کر رات کو 2-2:30 بجے کے قریب جنگل میں چھوڑا گیا۔ نوجوان پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اس وقت بھی ان کے ساتھ موجود تھے، اور آخری جو اطلاعات رات گئے ہم تک پہنچیں وہ یہی تھیں کہ اس سے پہلے بلکہ خبر وائرل ہو رہی تھی کہ عمران خان صاحب نے مریم نواز کو والد سے ملنے کی اجازت دیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی وزیر اعلیٰ کو ہدایت کہ انہوں نے عثمان بزدار کو ہدایت کی تھی کہ مریم کو اپنے والد سے جو ہے وہ ملنے کی اجازت دی جائے، عمران خان صاحب نے خود انٹروین کیا تھا۔ اچھا، اب اسی دوران ایک خبر اور بھی آ رہی ہے جو بڑی انٹرسٹنگ ہے، آپ بلکہ پہلے یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کیا فرما رہے ہیں، کیونکہ اس کا براہ راست پاکستان کے ان معاملات کے ساتھ تعلق ہے۔ پہلے ذرا غور سے سنیے، پھر میں اس کو ایکسپلین بھی کرتا ہوں، سنیے ذرا۔ سنیے ذرا۔ Horrible for them. Horrible. It's going to be really, really سنیے ذرا۔ bad for them. And I don't want that to happen. But they made an agreement that they were going to disarm. You know, we have many countries, 59 countries that are in agreement. This is a real peace in the Middle East. جی، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاربل صورتحال ہے، اگر حماس نے ہتھیار نہ پھینکے تو 59 ممالک نے، We have 59 countries we are 59 signed on, big countries, countries big countries. that are outside of the Middle East, as you know, جی the Middle East. They want to go in and wipe out Hamas. جی، اگر حماس ہتھیار نہیں پھینکتی تو ان کے ساتھ بہت برا ہوگا، اور ہمارے پاس ایسے 50 سے زائد ممالک ہیں جو مشرق وسطیٰ سے باہر کے بڑے ممالک ہیں، ان کا اشارہ پاکستان کی جانب ہے کہ انہوں نے فوج بھیجنے کا ارادہ کیا ہے، وہ حماس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، اسرائیل کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، یہ جو ممالک ہیں یہ سب کچھ کریں گے۔ اچھا، اب یہ ایک ایسے موقع کے اوپر آیا ہے، یہ ایک اور ویڈیو بلکہ وائرل ہے، ساتھ جناب اسرائیل کی نمائندگی بھی ہے، میں نہیں ان کا نام لینا چاہتا، پاکستانی میڈیا تو خیر چلاتا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بھی ایک فوٹیج ہے، یہ ایگریمنٹ ہے، اس میں بھی ذکر کر رہے ہیں وہ، سن جو یہ دیکھیے کہ ہماری ڈیل ہے جناب ان کے ساتھ، اور ان ممالک کے اندر پاکستان بھی شامل ہے، اور وہ جائیں گے اور حماس کو وہ غیر مسلح کریں گے۔ اچھا، اب یہ میں نے ویڈیو آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہے تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ وقت اس وقت کیا ہے۔
امریکہ پاکستانی فوجی سربراہ کے خلاف پابندی کا بل کیا ہے، جس کی 31 دسمبر کو جس کی تاریخ آ رہی ہے نا، وہ بیسیکلی یہ ہے کہ 2 امریکی قانون سازوں نے ایوان نمائندگان کے اندر ایک مشترکہ بل پیش کیا جس میں سابق وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ظلم سمیت انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے لیے پاکستانی حکام پر پابندیوں عائد کرنے کا جو ہے وہ مطالبہ کیا گیا ہے۔ اور یہ جناب ریپبلکن ایک قانون ساز ہیں، ایک ڈیموکریٹ رہنما ہیں، انہوں نے مشترکہ بل پیش کیا۔ اس بل کا عنوان تھا پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ، اور اس میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے لیے پاکستانی حکام پر پابندیاں عائد کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اور جنوبی کیرولینا سے ریپبلکن کانگریس کے رکن جو ولسن اور کیلیفورنیا کے ڈیموکریٹ رکن ہیں جمی پنیٹا، انہوں نے مشترکہ طور پر یہ بل پیش کیا۔ پھر اس کو مزید غور و خوض کے لیے ایوان کی خارجہ امور اور عدلیہ کی کمیٹیوں کو بھیجا گیا تھا، اور آگے پھر 3 ماہ، 6 ماہ، 9 ماہ کا وقت ہے۔ امریکی کانگریس کے ریپبلکن رکن جو ولسن، جو آپ کو یاد ہوگا کہ مسلسل عمران خان صاحب کی حمایت میں وہ ٹویٹ بھی کرتے رہے، پاکستانی فوج پر ایک طویل عرصے سے تنقید کرتے رہے، اور مسلسل وہ عمران خان صاحب کی رہائی کی بھی جو ہے وکالت کر رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کو وہ ایک سیاسی قیدی قرار دیتے ہیں۔ اور بل میں ہے کیا؟ گلوبل میگنیٹسی ہیومن رائٹس اکاؤنٹیبلٹی ایکٹ کو استعمال کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس ایکٹ کے تحت امریکہ کو انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیاں کرنے والے افراد پر ویزا اور ملک میں داخلے جیسی پابندیاں عائد کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ اس بل میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر پاکستان نے انسانی حقوق کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے فوری اقدامات نہ کیے تو پاکستان کے آرمی چیف، نام لکھا گیا ہے جنرل عاصم منیر صاحب، پر 180 دن کے اندر پابندیاں عائد کر دی جائیں۔ یہ وہ 180 دن 31 دسمبر کو پورے ہونے جا رہے ہیں۔ بل کے مسودے میں امریکی انتظامیہ سے کہا گیا ہے کہ پاکستان میں حزب اختلاف کو دبانے میں ملوث اہم افراد کی نشاندہی کی جائے، اور پھر انہیں ان پابندیوں کی فہرست کے اندر جو ہے وہ شامل کیا جائے۔ اس کے اندر یہ تجویز بھی ہے کہ پاکستانی حکومت کے اندر جو فوجی مداخلت ہے، ہمارا مقصد اس کو ختم کرنا ہے، اور جو غیر قانونی طریقے سے زیر حراست سیاسی قیدی ہیں ان کو رہا کیا جائے، اور اگر وہ یہ کام کرتے ہیں تو پھر امریکی صدر یہ جو پابندیاں ہیں یہ ختم کرنے کے مجاز ہوں گے۔ سنگین صورتحال ہے پاکستان میں شہری آزادیوں کی، اور پاکستان کے فوجی سربراہ جنرل عاصم منیر پر آگے کیا الفاظ ہیں کہ جان بوجھ کر سیاسی مخالفین کو غلط طریقے سے ظلم و ستم اور قید میں ملوث ہونے کا ان کے اوپر الزام اس کے اندر عائد کیا گیا، اور کہا گیا کہ ان اہم افراد پر پابندیاں عائد کی جائیں۔ امریکی کانگریس میں پاکستان کے اندر انسانی حقوق اور جمہوریت سے متعلق پہلے بھی بات ہوئی، تاہم یہ پہلی بار ہوا ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف عاصم منیر صاحب پر پابندیاں عائد کرنے کی تجویز پیش کی گئی ہے، اور اس بل کا مقصد عمران خان جیسے سیاسی مخالفین کے خلاف جو ان کے خلاف جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس میں ملوث افراد کو نشانہ بنانا ہے۔ اور پھر آگے اس کے اوپر مزید یہ ہے کہ جناب پاکستان کی فوج نے عمران خان کی غیر منصفانہ حراست میں اہم کردار ادا کیا ہے، اور انہوں نے پاکستان کی قیادت کو جواب دہ بنانے کی اہمیت پر مزید زور دیتے ہوئے صدر ٹرمپ سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ ویزا پابندیوں جیسے سفارتی اقدامات کے ذریعے پاکستانی فوج پر دباؤ ڈالیں۔ اس میں امریکہ میں داخل ہونے کی پابندی بھی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے، اور اس کو جنوبی ایشیا انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر مائیکل کوگل مین یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب یہ انتہائی اہم قانون سازی میں سے ایک ہے، یہ ایک طویل مرحلہ ہو سکتا ہے۔ اس بل کی منظوری کا عمل جو اس کی اب تاریخ آنے جا رہی ہے 1 جنوری سے، اس میں وقت لگ سکتا ہے، لیکن وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستانی جو موجودہ قیادت ہے اس کو یہ خوفزدہ کر دے گا۔ اور اس کے بعد پھر یہ بھی ہے کہ اس سے پہلے کانگریس کے ارکان جو ولسن اور فلوگر نے بھی امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کو خط لکھا تھا اور زور دیا تھا کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے اوپر وہ دباؤ ڈالیں، پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کے اوپر وہ جو ہے وہ کریں، اس کے اوپر جو دباؤ ڈالیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو بھی اسی قسم کا جو خط ہے وہ بھیجا گیا تھا۔ اچھا، اب یہ ایک خبر ہے۔ دوسری خبر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ امریکہ میں ڈیموکریٹک پارٹی کے 44 ارکان کانگریس نے امریکی وزیر خارجہ کے نام خط لکھ کر پاکستان میں انسانی حقوق کی بگڑتی ہوئی صورتحال اور بین الاقوامی جبر کی مہم پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے پابندیوں کا مطالبہ کیا۔ اس میں امریکی ایوان نمائندگان پرمیلا جے پال، کریگ گاسر اور ان میں ان کے 42 دیگر ارکان موجود ہیں،
اور یہ پہلا موقع نہیں ہے، اس کے اندر مسلمان ارکان کانگریس الہان عمر، راشدہ طلیب بھی اس کے اندر شامل ہیں کہ پاکستانی فوج جو ہے وہ عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے انسانی حقوق کی شدید خلاف ورزیاں کر رہی ہے۔ عمران خان سمیت سیاسی قیدیوں کا ذکر ہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کا جو بحران ہے وہ شدید ہوتا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے بولنے والوں کو بھی دھمکیوں کا سامنا ہے، ہم جیسے مزدور صحافیوں کا بھی، دیگر ہمارے دوستوں کا بھی۔ اس کے اندر ذکر ہے کہ امریکہ پاکستان کی فوجی قیادت کا احتساب کرے، انہیں جواب دہ ٹھہرائے، اور خط میں آرمی چیف جنرل فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سمیت فوجی قیادت پر ویزا پابندیاں لگانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ یہ جناب 3 دسمبر کو خط لکھا گیا تھا، اس کے اندر بھی 4 ہفتوں کا وقت تھا، 28 دن اس میں بھی گزر جائیں گے 31 دسمبر کو، یعنی جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے امریکہ پاکستان میں تو 31 دسمبر ہو چکا ہوگا، امریکہ میں 30 دسمبر ہوگا، اور 24 گھنٹے کا وقت امریکہ کے اندر باقی ہوگا۔ 24 گھنٹے کے بعد، یعنی کہ وہ آخری مہلت ہے امریکی انتظامیہ کی جانب سے، اس کے بعد یہ معاملات اگلے سٹیپ پر، اگلے قدم پر، اگلے مرحلے کی جانب یہ چلے جائیں گے۔ اس لیے اس وقت کوششیں اس بات کی جا رہی ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب پر دباؤ بڑھا کر ان سے کوئی نہ کوئی NRO ڈیل حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔